اللہم اہدنی وسددنی او کما دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ احباب میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک استخارہ کیا ہے؟ جنہوں نے خود استخارہ کیا ہے، میں وہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کوئی 5-7% ہیں۔ حالانکہ استخارہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ استخارہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی بزنس کرے تو ہی استخارہ کرنا چاہیے، کوئی رشتہ داری کرے تو ہی استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ تو ہر کام میں کرنا چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہر کام میں استخارہ کرنا چاہیے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح ہے، ان کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ تمام کاموں میں، مطلب اس کا یہ ہے کہ تمام جائز اختیاری کاموں میں آپ وہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن کلہا میں کل اتنا وسیع نہیں ہے کہ آپ استخارہ کرنے بیٹھ جائیں کہ نمازیں 3 پڑھوں کہ 5۔ یہاں استخارہ نہیں، یہاں تو حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ تو ہر حالت میں آپ نے کرنا ہے۔ درکار خیر حاجت استخارہ نیست۔ اور کبھی کبھی تو بندہ استخارہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ کبھی کبھی استخارہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کی ڈسکشن چل رہی تھی اس آدمی سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی مانتا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو شک ہے کہ جسے ہم نے نبی مانا ہوا ہے ہندوستان میں، تو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ استخارہ کر لیں کہ مرزا صاحب نبی ہیں یا نہیں، آپ استخارہ کر لیں۔ اب اگر کوئی مسلمان اس بات پر تیار ہو جائے کہ میں استخارہ کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ نبی ہے یا نہیں، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ اسے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں شک آ گیا ہے، ختم نبوت میں شک آ گیا ہے، لہذا وہ کافر ہو گیا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو بس ہیں ہی وہ جو اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر وہ شک نہ کریں۔
لفظی ترجمہ کروں، لم یرتابو، پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے شک نہیں کیا. فعل مضارع سے پہلے لم آئے تو ماضی بن جاتا ہے. کثیر تعداد میں طلباء بھی موجود ہیں. شک آ گیا تو بندہ کافر ہو گیا. مکے کے جو کافر تھے، آپ کو پتہ ہے وہ آخرت کے منکر تھے، پتہ ہے نا؟ وہ کہتے تھے یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. من یحیی العظام وہی رمیم، تو کون ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرمایا وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. سورہ یاسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. لیکن وہ آیت بھی تو ہے نا، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، بس ہمارا گمان ہی ہے، ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے قیامت ہو جائے، قائم ہو جائے، ہمارا یقین نہیں ہے. تو ہو سکتا سے بندہ مومن نہیں ہوتا، یقین سے مومن ہوتا ہے. تو یقین ضروری ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں تمام کاموں میں استخارہ سکھایا کرتے تھے. کوئی بزنس کرنے لگے ہیں استخارہ کر لیں، کوئی رشتہ کرنے لگے ہیں استخارہ کر لیں، بچے کو آپ ایجوکیشن کے لیے بیرون ملک بھیج رہے ہیں استخارہ کر لیں، کوئی مکان بنانے لگے ہیں استخارہ کر لیں، اس محلے میں مکان خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے، اس مارکیٹ میں شاپ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، استخارہ کر لیں. اللہ حاضل قیاس، یہ بات تو آپ نے سن رکھی ہے کہ جہاں بندے کو کلیئرٹی نہ ہو رہی ہو تو وہاں استخارہ کر لے. مطلب دو چار کام ہیں، اچھا یہ کروں کہ وہ کروں، ذہن کلیئر نہیں ہے تو اس میں استخارہ کر لیں. یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ سنا ہوا ہے نا. لیکن یہ شاید نہ سنا ہو یا کم سنا ہو، کیونکہ مرکز علم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا میں لحاظ کرتے ہوئے دوسرا جملہ بھی ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ کام ہوں تو ہی استخارہ کریں. وہاں بھی استخارہ کرنا ہے لیکن ایک کام میں بھی استخارہ کرنا چاہیے. اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا نا آپ سے کہ کس کس بھائی نے استخارہ کیا ہوا ہے. تو معاشرتی طور پر اس طریقے سے ہمارا عمل نہیں ہے، اس لیے میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے، آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ دو کام ہی ہو، ایک کام بھی ہو تو وہاں پہلے استخارہ کر لیں، اللہ سے خیر طلب کر لیں، اللہ سے مشورہ کر لیں. استخارہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے مشورہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ سے مشورہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا وہ مجھے تو نہیں پتہ چلتا، نہ میں اللہ کی آواز سنتا ہوں، نہ کوئی نبی ہے کہ آ کے بتائے کہ اللہ نے فرمایا ہے. تو کیسے اللہ سے مشورہ ہوگا؟ خیر وہ جابر والی حدیث میں مکمل کر لوں پھر آتا ہوں، کچھ مزید آگے مسائل بھی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہمیں استخارہ سکھاتے تھے. تو ہمیں سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لاہور میں تو استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، گجرانوالہ میں بھی ہیں، سیالکوٹ میں بھی ہیں، تمام بڑے شہروں میں استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں. استخارہ ہم سے کروائیں، بلکہ آج کل تو استخارہ آن لائن بھی ہوتا ہے. حالانکہ استخارہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو کسی سے کروائی جائے. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں اگر آپ کو یاد رکھنے میں کوئی دشواری ہو یا بات نہ سمجھ پائے، استخارہ وہ کام ہی نہیں ہے جو کسی سے کروایا جائے. استخارہ خود کرنے والا کام ہے. آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مجھے تو کرنا نہیں آتا، کیا کریں؟ وہ بھی بتاتا ہوں، اس کا حل بھی میرے پاس ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو استخارہ سکھا رہے ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ میں جو موجود ہوں استخارہ کر دیتا ہوں. نبی کے ہوتے ہوئے
کوئی اور استخارہ کرے کروائے تو پھر سمجھنے والی بات ہے نا کہ دوسروں کے کرنے کا کام تھا۔ کیسے استخارہ کی تعلیم دیتے تھے؟ یعلمنا، کیسے دیتے تھے؟ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ دعائے استخارہ قرآن نہیں ہے، دعائے استخارہ قرآن نہیں ہے، لیکن معلم کائنات لوگوں کو دعائے استخارہ قرآن کی طرح سکھا رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں تو کوئی زیادہ نسخے تو نہیں ہوتے تھے نا کہ لکھے ہوئے موجود ہوں۔ مسجد میں جیسے بے شمار نسخے ہوتے ہیں، ہر بچے کے پاس، طالب علم کے پاس قرآن کا نسخہ، تجویدی، غیر تجویدی، وہ سارے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسا سسٹم نہیں تھا نا۔ تو ایک بندے کو اگر آپ نے زبانی کوئی صورت یاد کروانی ہے، مثال کے طور پر آپ نے سورت العلق یاد کروانی ہے، سورت قاف والقرآن المجید یاد کروانی ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ آپ پڑھیں گے اور سامنے سنے گا، غور سے سنے گا، پھر آپ پڑھیں گے، وہ بار بار دہرائے گا، یاد ہو جائے گی، یا بار بار سن کے آپ کو یاد ہو جائے گی سورت۔ جیسے کہ ایک صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ جمعہ میں سورت قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے، اور مجھے نبی علیہ السلام سے وہ سن کے یاد ہوگی۔ جیسے امام صاحب اگر نمازوں میں اکثر صورتیں پڑھتے ہوں جو روٹین میں آتی ہیں یا روٹین میں پڑھتے ہوں، تو نمازیوں کو بھی وہ صورتیں یاد ہو جاتی ہیں، یا اگر یاد نہ بھی ہوں تو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ بار بار تو پہلے سنی ہوئی ہیں، تو سننے سے بھی یاد ہو جاتی ہے۔ تو اب بار بار نبی علیہ السلام پڑھتے ہوں گے دعائے استخارہ، اور لوگ یاد کرتے ہوں گے، اور سب کو سکھاتے تھے آپ۔ یعلمونا، آپ ہمیں تعلیم دیتے تھے، جمیع صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں، بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی ہے، جیسے ہمیں۔ تو اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہ تو قرآن کی صورتیں سکھانے کا اہتمام ہے، الا ماشاء اللہ مدارس ہیں، مراکز ہیں، مساجد ہیں، ورنہ گھروں میں تو یہ نہیں رہا نا معاملہ کہ قرآن کی صورتیں سکھائی جا رہی ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی صورتیں، آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس سے آغاز کریں، بچوں کو سکھائیں۔ ربانی وہی عالم ہوتا ہے جو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کونوا ربانیین۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ استخارہ اہتمام سے سیکھنا سکھانا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور تمام کاموں میں، تمام جائز اختیاری کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں جس کو آپ سمجھتے کوئی اہم نہیں ہے، اس میں بھی اللہ سے خیر طلب کریں۔ ایک حدیث تو یہ ہوگی۔ دوسری حدیث جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کام کروں کہ نہ کروں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، جب بھی کوئی کام کسی کو پریشان کر رہا ہو، یعنی اس کو کلیئرٹی نہیں ہو رہی، یا کام کروں کہ نہ کروں، دکان خریدوں کہ نہ خریدوں، یہ چیز لوں یا نہ لوں، یا رکوں کہ نہ رکوں، الحاظ القیاس، کیا کرنا چاہیے؟ سمجھ نہیں آ رہی، استخارہ کر لیں۔ اور ساتھ اشارہ بھی ہو گیا کہ کیسے کرنا ہے، وہ میں آخری حصے میں عرض کرتا ہوں، لیکن دو چار باتیں پہلے بھی سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، چونکہ بیدک الخیر، تمام خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بیدک کا پہلے ہے، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے، صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی، اللہم اہدنی، اے اللہ میری رہنمائی کیجئے، وسددنی، اور مجھے سیدھا رکھیے۔ کیا کیجئے؟ مجھے سیدھا رکھیے۔ وہ جو آپ خطبے میں سنتے ہیں نا، قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کیا کرو، چکر بازی نہیں ہونی چاہیے، سیدھی صاف کلیئر بات کرنی چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اشاروں کے نام میں باتیں کرتے ہیں، طنز میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی گفتگو سنی، بڑا مزہ آیا، اب بندہ پریشان ہے کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے یا تنقیص کر رہا ہے۔ کمال گفتگو کی ہے آپ نے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دل خوش ہو گیا۔ تو اگر اگلا بندہ شک میں ہے کہ یار مجھے اس نے طنز کیا ہے،
تو پھر آپ سمجھ لیں قول سدید نہیں ہے، قول سدید نہیں ہے. آپ جو کہنا چاہتے کہیں، آپ کا بھائی یا غلطی ہوئی ہے اصلاح کریں اس کی، بتائیں اس کو تاکہ وہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک کر لے. یہ کیا بات ہوئی؟ سدید کیا ہے؟ سددنی، اللہ مجھے سیدھا رکھیے. اب قول میں بھی سیدھا رہنا اور فعل میں بھی سیدھا رہنا، دعا بھی مانگنا، توفیق تو اللہ دیتے ہیں، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ انسان عام طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ آسانی چاہتا ہے، دین بھی ویسے آسان ہے لیکن کچھ اپنی طرف سے بھی آسانی ہم کر لیتے ہیں، آسانی. اس لیے اگر آپ گوگل کے اوپر لکھیں گے نا آسان استخارہ، استخارہ کرنے کا آسان طریقہ، اور کئی آسان استخارے آپ کے سامنے آ جائیں گے. کچھ نے حدیثیں جوڑی ہیں، کچھ نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. لاہور میں تو کافی سارے لوگ ہیں، فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں جعلی استخارے اور وظیفہ بنانے کے، شیخ الوظائف. پتہ نہیں آپ میرا اشارہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. کافی سارے ہیں، ایسے ایسے وظیفے بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے نہ اللہ کے رسول نے بتائے. ایسے یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا. بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا جو وظیفہ ہے اس سے زیادہ کسی اور وظیفے میں کیسے روحانیت ہو سکتی ہے؟ ایک صاحب نے آسان استخارہ بنایا. ایک تو یہ دعا لے لی صحیح مسلم کی جو میں نے آپ کو ابھی سنائی. دوسری جامع ترمذی کی حدیث ہے اللہم خر لی واختر لی، اللہ آپ میرے لیے انتخاب کر لیجئے، آپ ہی میرے لیے چناؤ کر دیجئے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور تیسری اللہم الہمنی رشدی، اللہ مجھے میرا رشد عطا فرما، یعنی مجھے سمجھداری عطا فرما کہ مجھے یہاں سمجھ آ جائے. تو پہلی حدیث جو ہے وہ عام دعا ہے نبی علیہ السلام کی، جو معروف معنی میں استخارہ ہے اس سے متعلق نہیں ہے. اور جو باقی دو دعائیں ہیں وہ حدیثیں ضعیف ہیں، حدیثیں صحیح نہیں ہیں. لہٰذا ضعیف حدیث سے تو دین ثابت نہیں ہوتا. پھر ان تینوں کو ملا کے آپ نے کہا کہ یہ آسان استخارہ ہے، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو چونکہ انسان آسانی چاہتا ہے اس لیے کہا کہ یہ آسانی ہوگی. حالانکہ جو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا وہ بھی آسان ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے نا. ویسے تو آپ کو لگا کہ بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں کیسے کیا کرنا ہے. جی مجھے تو نہیں آتا، آج تک نہیں آتا. میری 60 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 40 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے تو آج تک نہیں آتا استخارہ کرنا. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے کوئی بات میں پوچھ لوں گا تو؟ ایک بات تو میں نے پہلے پوچھ لی نا آپ سے. آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جن کو استخارہ کی دعا زبانی یاد ہے؟ میں صرف وہی ہاتھ دیکھ رہا ہوں جو کھڑے ہوئے، باقی بھائیوں کو میں جب بعد میں گفتگو کروں گا تو پھر دیکھوں گا. توجہ ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2% لوگ ہیں فیصل اسلامک سینٹر میں جن کو دعائے استخارہ زبانی یاد ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب یاد نہیں بھی ہے تو کیا پھر استخارہ آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے پریشان نہیں ہونا. میں تو صرف آئیڈیا کر رہا ہوں کہ مجھے کیا بات کہنی ہے اور کیا نہیں کہنی. ہو سکتا ہے کچھ باتیں پہلے ہی آپ کو معلوم مجھے کہنے کی ضرورت نہ ہو، اس سے میرا وقت بچ جائے گا. ویسے گفتگو کی آخری حصے کی طرف میں آ رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استخارہ کا طریقہ بتایا ہے جو صحابہ کرام سمجھتے تھے اسے سمجھنا ضروری ہے. استخارہ کب کرنا چاہیے؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے استخارے بھی ہیں مارکیٹ میں، مارکیٹ کا لفظ بول رہا ہوں. استخارہ بسم اللہ شریف بھی ہے جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا. اور اسی طرح وہ بسم اللہ کو پہلے سیدھا لکھتے ہیں، پھر الٹا لکھتے ہیں، پھر آدھا ادھر لکھتے ہیں، آدھا درمیان میں لکھتے ہیں. وہ 4-5 لائنیں بنا کے اور کونوں کے اندر وہ ڈبے بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک لفظ ادھر لکھ دیا، ادھر لکھ دیا، ادھر لکھ دیا اور اس کے بعد کہا یہ استخارہ بسم اللہ شریف ہے. چلو بھائی شریعت میری تو نہیں ہے نا، شریعت تو مکمل ہو گئی، خاتم المرسلین والنبیین پر مکمل ہو گئی، دین مکمل ہے، نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے. مکمل دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. باقی رہی یہ بات کہ کسی سے استخارہ کروا لیں، یہ اشارہ تو میں نے کیا. اور استخارہ کا کیا وقت ہے، کس وقت کرنا چاہیے؟ آپ بھائیوں کو پتا ہوگا استخارہ کس ٹائم پر کرتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں.
کسی بھائی کو پتا ہو تو بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے نا، میں بھی اپنے آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں، آپ کو بھی سبق سنا رہا ہوں، تو کوئی اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا میرے پوچھنے سے. میں چونکہ مدرس ہوں تو مدرس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. مقرر تو ہم کانفرنس میں ہوتے ہیں، جلسے میں ہوتے ہیں، یہاں تو درس ہے نا جی، درس میں درس دینے والے کو مدرس کہتے ہیں. جو یہ سمجھ آ گئی جی. تو یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے. تو کیا پوچھا میں نے آپ سے؟ ٹائم کیا ہے؟ ظاہر ہے کرنا ہے تو ٹائم کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا. میں نے یہ سوال کسی اور جگہ پر کیا تھا تو ایک بھائی نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بتایا انہوں نے. اور حضرت زینب بنت جحش جن کے نکاح کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے، اور ان کے نکاح کے ذریعے سے اللہ نے ایک بہت بڑی رسم کو توڑ دیا تھا. یہ جو جس کو بیٹا کہہ دے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. ادعوہم لآبائہم، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ بیٹا کسی کا ہو اور ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام لکھا ہوا ہو. یہ منع کر دیا اللہ نے سورۃ احزاب میں. اصل باپ کا نام ہونا چاہیے. اب چونکہ لوگ زید بن محمد کہتے تھے زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. ویسے تو صحابہ کا ہی ذکر ہے قرآن پاک میں، فیہ ذکرکم، نام لیے بغیر، لیکن ایک صحابی ہے جن کا اللہ نے نام بھی لیا ہے. فلما قضا زید منہا وطرا، زید بن حارثہ، ان کے نکاح کا ذکر ہے سورۃ احزاب میں 22ویں پارے میں. تو انہوں نے طلاق دے دی حضرت زینب بنت جحش کو. اب ان کا نکاح ہونا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت زینب بنت جحش کا. نبی علیہ السلام ڈر رہے ہیں کہ لوگوں نے باتیں کرنی ہے کہ نبی پاک نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، چونکہ یہ زید بن محمد تھے نا. لوگ کہتے تھے، حقیقت میں تو ایسا نہیں تھا. اس لیے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس لیے اعلان کیا کہ تمہارے مردوں میں سے حضرت محمد کسی کا بھی باپ نہیں ہے. مردوں میں سے رجال، کہ کوئی بڑا ہوا ہو آپ کے بیٹوں میں سے، مرد بنا ہو، شادی کی ہو، اس کی بیوی ہو اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے دین کو بھی مکمل کرنا ہے اور تمام بری رسموں کو ختم بھی کرنا ہے، خاتم النبیین والمرسلین کے ذریعے سے. تو حضرت زینب سے جب نبی پاک کے نکاح کی بات ہوئی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا یہ بھی سن لیجئے. فرماتی ہے ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، میں تو کچھ بھی کرنے والی نہیں ہوں جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں. یعنی نبی پاک سے نکاح ہونا ہے، میں ہاں کروں کہ نہ کروں؟ تو ہاں نہ سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ہاں بھی نہیں کر رہی نہ بھی نہیں کر رہی، پہلے میں اپنے رب سے اوامرہ آرڈر لے لوں، لفظی معنی مشورہ کر لوں کہ رب تعالیٰ مجھے کیا فرماتے ہیں. فقامت الی مسجدہا، تو اسی وقت اپنی مسجد میں کھڑی ہو گئیں. للتعقیب، اسی وقت بغیر کسی گیپ کے، اور کوئی کام نہیں ہے، فوراً. اب یہ نہیں ہے کہ انتظار کریں، آپ نے صبح کے وقت کام کرنا ہے تو عشاء کا انتظار کریں کہ عشاء کو استخارہ کروں گا عشاء کی نماز کے بعد. جس وقت بھی ضرورت ہے اسی وقت استخارہ کریں. ہاں نماز کے لیے ممنوع وقت نہیں ہونا چاہیے، اتنا سا احتیاط کر لیں، باقی اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے. اب دیکھنا جو ہی میسج پہنچا اسی وقت استخارے کے لیے کھڑی ہو گئی. فقامت الی مسجدہا، وہ اپنی مسجد میں کھڑی ہو گئی. اپنی مسجد میں. ان کی مسجد کون سی تھی؟ ایک مسجد تو نبی کی تھی نا، مدینہ طیبہ میں مسجد النبی، مسجد نبوی. ان کی مسجد کون سی تھی؟ ہاں جی بتائیں گے بھائی؟ چونکہ میرا مقصد آپ کو بات سمجھانا ہے نا، یاد بھی کروانا ہے.
میں ابھی شیخ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں گاؤں میں جا کے پنجابی میں تقریر کرتا ہوں، میرے ایک کلاس فیلو ہیں، جتنی میں نے تقریر یاد کی ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری بعد میں مجھے سنا دیتے. ہاں وہ عربی وغیرہ جو میں پڑھتا ہوں وہ تو خیر مشکل ہے، لیکن باقی جتنا بھی بیان ہوتا ہے سارا کہتے ہیں سن لے مجھ سے. کمال ہی ہو گیا ویسے. یہ ہمیں بھی، میں بھی اگر کسی سے سنوں تو شاید مجھے بھی یاد نہ ہو، لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، کسی میں ایک صلاحیت ہوتی ہے کسی میں دوسری ہوتی ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. توجہ کیجئے گا، میں چاہتا ہوں چلیں اتنا تو نہ صحیح لیکن چلیں آدھا حصہ تو ہونا چاہیے نا جی. کیا بات میں کر رہا تھا؟ وہ اپنی مسجد میں کھڑی ہو گئی. ان کی اپنی مسجد کون سی تھی الگ سے؟ ماشاءاللہ آپ دین سنتے ہیں سمجھتے بھی ہیں. عورتوں کی مسجد ہوتی، ہر گھر میں مسجد ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہوتی ہے، ہونی چاہیے. ہمارے عام طور پر آج کل شاید نہیں ہوتی، اللہ ماشاءاللہ جو اس طرح کے فقیروں طالب علموں کی باتیں سنتے رہتے ہیں وہ تو شاید اہتمام کرتے ہوں، لیکن جو نہیں دھیان کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پاک جگہ ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سنت مصطفیٰ کیا ہے، سنت صحابہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا ایک حصہ نماز کے لیے مختص کر لیں. وہاں کو اور کام بھی کیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز آپ نے وہیں پڑھنی ہے. گھر کی مستورات نے وہی نماز پڑھنی ہے، آپ نے نوافل سنتے وہی ادا کرنی ہے. وہ خاص حصہ باہر سے آنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ گھر والوں کے لیے کون سا کمرہ، کون سا حصہ، صحن کی کون سی نکر جو ہے وہ زیادہ مناسب رہے گی نماز پڑھنے کے لیے. اس لیے نبی علیہ السلام کو جب لوگ اپنے گھر میں دعوت دیتے، بلاتے، کس کام کے لیے؟ میں آج کی بولی میں کہہ دوں تو مسجد کا افتتاح کروانے کے لیے، گھر کی مسجد کا افتتاح کروانے کے لیے. تو نبی علیہ السلام پوچھتے کہاں نماز پڑھوں؟ قاری صاحب آپ پوچھتے کہاں نماز پڑھوں، یعنی آپ کے گھر کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے جہاں آپ مستقل نماز پڑھنا چاہیں گے؟ تو جہاں گھر والے کہتے کہ یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھ دیجئے، تو جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھتے اسے وہ مسجد بنا لیتے، مستقل طور پر وہی نمازیں پڑھتے. مردوں نے تو ظاہر فرض نماز مسجد میں پڑھنی ہے نا، باقی جتنی بھی نمازیں ہیں وہی ادا کرتے. وہ برکت بھی ہو گئی اور مستقل طور پر سنت کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ یہاں نماز پڑھنا سنت ہے، چونکہ ہمارے نبی نے پڑھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. یہ عرض کر دوں کہ یہ تو یثرب تھا نا. مدینے کی شان کیوں ہے؟ یثرب مدینہ بنا ہے، طابہ بنا ہے، طیبہ بنا ہے، منورہ بنا ہے، مدینۃ الرسول بنا ہے، مدینۃ النبی بنا ہے. مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ برکتیں بنی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے. یہ برکتیں ہوئی ہیں آپ کی آمد سے، ورنہ یہ تو گھڑ تھا بیماریوں کا. تو برکتیں تو ہیں نا، ساری برکتیں یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہیں. خیر یہ تو ایسے جملہ آ گیا درمیان میں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے جاتے اور وہ مسجد بن جاتی. تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پر نماز پڑھا کرتی تھی وہ اس جگہ میں کھڑی ہو گئی استخارہ کرنے کے لیے اسی وقت. اور یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو مجھے استخارہ تو کر دو، جس پیغمبر کے ساتھ میرا نکاح ہونے جا رہا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ استخارہ کر لیں یا مجھے استخارہ کر دیں. ایسا کچھ نہیں ملے گا آپ کو. لیکن گفتگو کا آخری حصہ میں نے آغاز میں وقت نہیں دیکھا اور اس لیے میں احتیاطاً جو ہے کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں. اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو صحیح طریقہ بھی معلوم ہو، احکام بھی معلوم ہو. بہت سارے احکام میں نے ذکر کر دیے، کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ایک حدیث سنی کہ جس کو کوئی معاملہ درپیش ہو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے. یہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب احباب کو بلکہ تمام مسلمانوں کو 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے. 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، سب کو طریقہ آتا ہے نا جی. آپ قرآن پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا، آپ ان پڑھ ہیں پڑھے لکھے ہیں تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر مسلمان کو ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو اسے سورۃ فاتحہ بھی آتی ہے، اسے ثنا بھی آتی ہے، اسے سورۃ اخلاص کم از کم اسے ایک سورت بھی آتی ہے، اسے التحیات پڑھنا بھی آتا ہے، اسے درود بھی آتا ہے، اسے تشہد اور یہ ساری چیزیں اسے
آتی ہیں جی ایسے ہی ہے نا جی، 2 رکعتیں پڑھنی، ہو گیا کام. یعنی اتنا تو آپ نے سیکھ لیا نا سنت طریقہ استخارہ کا، 2 رکعتیں. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں جی مجھے 2 رکعتیں پڑھ دیں استخارہ کی، خود کریں. ایک کام تو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. دعا نماز میں پڑھنی ہو تو پھر تو ضروری ہے کہ زبانی یاد کریں. آپ تشہد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کہ تشہد میں ویسے بھی دعائیں مانگنے کی اجازت ہے، کوئی بھی دعا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دعا استخارہ بھی کر سکتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھ لیں. لیکن آپ نے تو کہا ہے کہ آپ کو دعائے استخارہ نہیں آتی، کون کی کرنا جی؟ یہ تو بڑا مشکل کام نہیں ہو گیا کہ کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ سیکھنے کا اہتمام کریں جو صحابہ کرام کرتے تھے اور نبی علیہ السلام اہتمام کرواتے تھے. ایک کام تو وہ ہے، پڑھے لکھے ہیں تو بھی، ان پڑھ ہیں تو بھی وہ اہتمام کریں. پہلی چیز یہ. چلے خیر نہیں کر سکے، آپ نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ دعاؤں والی کوئی بھی کتاب لیں، تقریباً اس میں آپ کو دعائے استخارہ مل جائے گی. آپ کے گھر میں کوئی دعاؤں والی کتاب نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل فون ہوگا، وہاں آپ گوگل پہ جائیں، دعائے استخارہ لکھیں، مسنون استخارہ، صحیح استخارہ، سنت کے مطابق استخارہ، کوئی بھی استخارہ کا لفظ آپ لکھ دیں، آپ کو 20 پوسٹر آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور ان میں وہ دعا بھی ہوگی جو مسنون ہے، جو آپ کو میں ابھی سنانے لگا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکال کے موبائل سے آپ پڑھ لیں، زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپر دیکھ کے پڑھ لیں. یہ کام تو کوئی مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑھ سکتے ہیں. ہاں ان کے لیے ضرور تھوڑی سی مشکل ہوگی جو اوپر دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ریکارڈنگ کر لیں موبائل میں، 8-10 دفعہ سنیں، یاد ہو جائے گی. زیادہ سن لیں، چلتے پھرتے سنتے رہیں. میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ویڈیو کے آخر میں آپ اس کو وہاں جائیں اور بار بار سن لیں. تو کوئی کام مشکل کام تو نہیں ہے نا، اتنا کام تو آخر کرنا ہی پڑے گا نا. اور یہ ضروری ہے، اس لیے استخارہ تو آپ نے کرنا ہے. تعلیم تو قرآن کی سورت کی طرح نبی پاک علیہ السلام دے رہے ہیں، اور ہر کام میں استخارہ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے. تو 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کریں. اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به. یہ دعا ہے، اور اس میں کیا عقیدہ اور کیا پیغام دیا گیا ہے اور آپ کو کیا بنایا جا رہا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں. ہاں اتنی بات ہے کہ جہاں حاضر الامر کے الفاظ آئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کام کا نام لے لے. آپ کہیں گے جی مجھے تو عربی نہیں آتی کہ عربی مجھے کیا کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ویسے ہی پڑھ لیں، بعد میں اس کام کا نام لے لیں. پھر بھی نہیں آتا، اللہ نیت کو تو جانتا ہے نا کہ آپ کس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں. ویسے وہ بھی مشکل نہیں ہے، مولانا صاحب سے، کسی قاری صاحب سے جو کام آپ نے کرنا ہے اس کام کو عربی میں کیا کہتے ہیں وہ پوچھ لیں. بھئی اتنا تو کر لینا، اب دین کا تھوڑا سا رجحان شوق ہونا چاہیے. پھر بھی اگر آپ نہیں کر پائے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے، کیا التجا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، آپ کے
علم کی وساطت سے اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ کے ناموں اور صفتوں کے واسطے سے التجا اور دعا کرنا مسنون ہے۔ آپ کے علم کے ذریعے سے میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، اللہ آپ کی قدرت کے ذریعے سے میں قدرت طاقت حاصل کرتا ہوں، آپ کے عظیم فضل کا سوالی ہوں۔ اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں طاقت نہیں رکھتا، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ ہی غیبوں کے جاننے والے ہیں۔ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، کس اعتبار سے؟ میرے دین کے اعتبار سے، سب سے پہلے دین ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے، گزر اوقات کے اعتبار سے، گزران کہہ لیں زندگی کے اعتبار سے، وہ عاقبت امری اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، ادھر دین ہے ادھر آخرت ہے، درمیان میں یہ معاشی ہے میری گزر اوقات۔ اور اگر دین اور آخرت پر نظر رکھتے ہوئے معاش کی فکر کریں گے تو اللہ پھر برکتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر میری معاش کے اعتبار سے، اس سے پہلے میرے دین کے اعتبار سے اور میرے انجام کار کے اعتبار سے اگر یہ کام اے اللہ آپ کے علم کے مطابق باعث خیر ہے تو مجھے اس کی توفیق عطا کر دیجئے، میرے مقدر میں کر دیجئے گا، اور پھر اسے میرے لیے آسان بھی کر دیجئے گا، اور پھر میرے لیے اس میں برکت بھی عطا فرما دیجئے گا۔ اور اگر اللہ آپ کے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے برا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، نقصان دہ ہے، گھاٹے والا ہے، اور میرے دین کی بربادی والا ہے، آخرت کی خرابی والا ہے، تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دینا، پھیر دینا، اور مجھے اس سے دور کر دینا، اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دینا، دور کر دینا۔ اللہ خیر جہاں بھی ہو وہ میرے مقدر میں کر دینا، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دینا۔ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے، اس پر مجھے راضی بھی کر دینا۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے، کام بھی کر رہے ہیں، یار یہ کوئی کام ہے، پریشان بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، سٹیٹس کا منافی ہے، دیکھیں یہ کیوں کام ہے، اس سے تو کوئی پیسے نہیں آ رہے، کیا کام میں کر رہا ہوں، یار یہ بھی کوئی کام ہے۔ اور اللہ کے بندوں، چھوٹے چھوٹے کام جب بندے سیٹسفیکشن سے کرتے ہیں، اطمینان سے کرتے ہیں، راضی ہو کر کرتے ہیں، رزق حلال کمانے کی نیت سے اور برکت کی التجا اور دعا سے اور رب سے استخارہ کر کے کرتے ہیں، اللہ اسی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کام تھا، بندہ چائے والا تھا، ریڈی لگاتا تھا، چھوٹا کام تھا جس کو آپ چھوٹا کام سمجھتے ہیں، اب حساب ہی نہیں ہے کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی دولت ہے، کتنی اللہ نے برکت کر دی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں۔ اور کئی بڑے بڑے آپ کو ملیں گے جن کی پوری دنیا میں برانچز تھی، اب پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ نوکیا کمپنی کا سنا ہوا ہے، کدھر ہیں؟ 3310 موبائل بہت سارے بھائیوں نے استعمال کیا ہوگا، لیکن سب ختم ہو گیا نا معاملہ۔ تو اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ سے برکت طلب کرتے ہوئے دل جمی سے جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ کریں، انشاءاللہ اللہ الرحمن برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب